مسلمان اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرور عالم کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس لقب کا مفہوم پوری طرح نہیں سمجھتے۔ سادہ الفاظ میں اس کا مطلب ہے پوری دنیا کا لیڈر، یعنی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیت کا لیڈر مانتے ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں؟ کوئی اور کیوں نہیں؟ اور وہ کون سی خصوصیات یا شرائط ہیں جن کی بنیاد پر کسی بھی انسان کو عالمی رہنما کہا جا سکتا ہے؟ اور کیا واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معیارات یا شرائط پر پورا اترتے ہیں؟ آئیے ان شرائط کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ جسے دنیا کا لیڈر کہا جائے اس کی جدوجہد کسی مخصوص قوم، علاقے، نسل یا طبقے تک محدود نہ ہو، بلکہ اس کی کوششیں پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے ہوں۔ ایک قومی یا نسلی رہنما اپنی قوم کے لیے یقیناً قابل احترام ہو سکتا ہے، لیکن جو لیڈر صرف اپنے ملک یا قوم کے مفاد کو مقدم رکھے وہ دوسروں کے لیے رہنما نہیں بن سکتا۔ قوم پرستی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو دوسری اقوام پر برتر سمجھا جائے، کمزور اقوام کے وسائل اپنے فائدے کے لیے استعمال کیے جائیں اور اپنی سربلندی کے لیے دوسروں کو نیچا دکھایا جائے۔ ایسا لیڈر اپنی قوم کا تو محبوب ہو سکتا ہے، مگر باقی دنیا کے لیے باعث نفرت بھی بن سکتا ہے۔ حقیقی عالمی رہنما تو وہی ہو سکتا ہے جس کی نظر میں سب انسان برابر ہوں، جو سب کا یکساں خیرخواہ ہو اور اپنی خیرخواہی میں کسی بھی طرح ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دے۔ دوسری اہم شرط جو دنیا کا لیڈر ہونے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایسے اصول پیش کیے ہوں جو دنیا کے تمام انسانوں کی رہنمائی کرتے ہوں، اور اس کے اصولوں میں انسانی زندگی کے تمام اہم مسائل کا حل موجود ہو۔ لیڈر کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ بھلائی اور نجات کا راستہ بتائے۔ لہٰذا دنیا کا لیڈر وہی ہو سکتا ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کو ایسا طریقہ بتائے جس میں سب کی بھلائی شامل ہو۔ تیسری لازمی شرط یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کسی خاص دور تک محدود نہ ہوں، بلکہ ہر زمانے میں قابل عمل اور مفید رہیں۔ جو رہنمائی وقت کے ساتھ بے معنی ہو جائے وہ عالمی رہنمائی نہیں کہلا سکتی۔ اصل عالمی رہنما وہ ہے جس کی تعلیمات قیامت تک قابل عمل رہیں۔ چوتھی اور نہایت اہم شرط یہ ہے کہ اس نے صرف نظریات پیش نہ کیے ہوں بلکہ انہیں عملی طور پر نافذ کر کے دکھایا ہو اور ان کی بنیاد پر ایک زندہ معاشرہ قائم کیا ہو۔ محض خیالات یا نظریات پیش کرنے والا مفکر یا فلسفی ہو سکتا ہے، مگر رہنما وہ ہے جو اپنے اصولوں کو خود پر اور سوسائٹی پر لاگو کر کے دکھائے۔ جب ہم ان شرائط کی روشنی میں نبی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ آپ کسی خاص قوم کے مفاد کے داعی نہیں تھے، بلکہ پوری انسانیت کے خیر خواہ تھے۔ آپ کی نظر میں عرب و عجم، امیر و غریب، سیاہ و سفید سب برابر تھے۔ آپ کی دعوت کسی خاندان، نسل یا خطے تک محدود نہ تھی۔ اسی لیے آپ کے ساتھیوں میں حبشی، ایرانی، رومی، مصری اور مختلف اقوام کے افراد شامل تھے، اور آج بھی دنیا کے ہر خطے اور ہر قوم میں آپ کے ماننے والے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی اور مقامی مسائل میں الجھنے کے بجائے اس بنیادی مسئلے کی طرف توجہ دی جس کے حل سے دیگر مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ انسانی زندگی کو اسی اصول پر قائم کیا جائے جس پر کائنات کا نظام قائم ہے۔ کائنات خدا کے مقرر کردہ قوانین پر چل رہی ہے، لہٰذا انسان کو بھی اپنی زندگی خدائی اصولوں کے تحت گزارنی چاہیے۔ انسانی خرابیوں کی جڑ خدا سے بے نیازی اور سرکشی ہے۔ جب انسان اپنی محدود عقل سے قوانین بناتا ہے اور خواہشات کے تابع ہو کر زندگی گزارتا ہے تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ درست راستہ یہی ہے کہ انسان اپنے خالق کی اطاعت اختیار کرے اور اسی کی ہدایت کو معیار بنائے۔ یہ اصلاحی تصور نہ مشرق سے مخصوص ہے، نہ مغرب سے، نہ ماضی تک محدود ہے، نہ حال تک۔ یہ ہر دور کے لیے یکساں مؤثر ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض نظری خاکہ پیش نہیں کیا، بلکہ 23 برس کے مختصر عرصے میں ایک عملی معاشرہ قائم کر کے دکھایا۔ آپ نے لاکھوں افراد کو خدا کی بندگی کی طرف مائل کیا، خود پرستی اور غیر اللہ کی غلامی سے نجات دلائی،
اور ایک نیا اخلاقی، سماجی، معاشی اور سیاسی نظام قائم کیا۔ دنیا کے سامنے یہ عملی مثال پیش کی گئی کہ خدائی اصولوں پر مبنی معاشرہ کیسا ہوتا ہے اور وہ انسانی خواہشات پر مبنی نظاموں سے کس قدر بہتر ہے۔ اسی بنیاد پر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرور عالم کہتے ہیں، کیونکہ آپ کی تعلیمات کسی ایک قوم کی میراث نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہیں۔